ولی سے ملا ہو، علی سے ملا ہو، علی سے میں مل کے نبی سے ملا ہو، نبی سے ملا ہو، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو لطیفی گھرانا ملا۔ کیوں آتے ہیں ولیوں کے پاس، علماء کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے۔ ہم لوگ امریکہ، برطانیہ، لندن کے ڈالروں کے بکنے والے نہیں ہیں، یہ ہمیں ملاتے ہیں، یہاں آتے ہیں، یہ ہاتھ پکڑتے ہیں، مخدوم سمنا کی بارگاہ ہمیں لے جاتے ہیں، مخدوم سمنا ہمیں خواجہ تک پہنچاتے ہیں، خواجہ ہمیں غوث تک پہنچاتے ہیں، غوث اعظم ہمیں حضرت علی سے ملاتے ہیں، اور علی ہمیں نبی سے ملاتے ہیں، نبی مصطفیٰ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ آتے ہیں، بسناری کسی کو شاعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں۔ وصلے محمد چاہتے ہو تو وسیلہ بس مارے کہ نہیں ہے؟ ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے میں مل کے نبی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو لطیفی گھرانا ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ دیکھیں ہمارے حضرت علامہ و مولانا خواجہ تہذیب عالم صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، رزق میں، علم و عمل میں، ان کے صدقے میں ہم سبوں کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر حضرت خواجہ ساجد صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب نہیں، اوہ سبحان اللہ، سبحان، میں نے کہا نا دیکھیے سبحان اللہ، حضرت خواجہ مفتی نیر عالم صاحب قبلہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اب اپنی تقدیر پہ آپ ناز کیجئے، ہے کہ نہیں؟ کسی کو کسی در کی غلامی ملتی ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، کسی کو نوکری مل جاتی ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے ہمیں اور آپ کو اس در کی غلامی ملی ہے، سبحان اللہ۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو لطیفی گھرانہ ملا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ آگے آپ سنیں گے آگے؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سنیں
ہے کہ نہیں؟ لوگ کبھی دکان کی بات، چائے کی بات، مکان کی بات، اور جب یہاں سے آپ جائیں گے نا تو کہیں گے کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، لیکن یہ سب باتیں. لیکن حدیث پاک سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ من الذنوب. میرے آقا فرماتے لوگوں نبیوں کا ذکر کرو، ٹائم نکالو، نبیوں کا ذکر کرو، اور نبیوں کا ذکر کرو. نبیوں کا ذکر کرنا عبادت کا کام ہے. کیا ہے؟ عبادت کا کام ہے. چلیے مان گئے عبادت کا کام ہے، لیکن ولی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ولی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کرنے آئے ہیں؟ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت خواجہ چراغ عالم صاحب لطیفی، ان کے عرص مبارک میں آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کا ذکر کرنے آئے ہیں. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ والوں کا ذکر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہے، کبھی خواجہ کی محفل سجاتے ہیں، کبھی مخدوم سمرہ کی محفل سجاتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی محفل سجاتے ہیں، کبھی حضرت خواجہ شاہ حفیظ الدین کی محفل سجاتے ہیں. آج حضرت خواجہ چراغ لطیفی علیہ الرحمت و رضوان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. آخر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں یہاں سمانے والے سنو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں، میرے نبی کا فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اور لوگوں ٹائم نکالو، ٹائم نکال کر اللہ والوں کا ذکر کرو. ہمیشہ دنیا کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ چائے کی باتیں، مکان کی باتیں، دکان کی باتیں، زمین و جائیداد کی باتیں مت کیا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کیا کرو، اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اللہ والوں کی باتیں کیا کرو. اور مدینے والے مصطفیٰ ہم اللہ والوں کا ذکر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وذکر الصالحین کفارہ من الذنوب. میرے آقا نے فرمایا تم ولیوں کا ذکر کرو گے، اللہ ولی کے ذکر کے صدقے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو کیا فرماتا ہے؟ ہم نے گناہ گار نہیں ہے، بہت ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو پتا ہے کتنے ہم لوگ گناہ گار ہیں. اللہ اکبر، کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کتنے گناہ. لیکن سنیں اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ایک حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے نا کہ یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے. ابھی آپ نے حدیث پاک حضرت خواجہ سبحان حضرت خواجہ کیا نام تھا اشرف صاحب ابھی کر رہے تھے بخاری شریف، حضرت شاہ صاحب اللہ آپ نے ان سے سماعت فرمائی ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے، زمین کو جب ناپا گیا تو پتہ کتنا زمین کتنی بڑھ گئی تھی، کم گھٹ گئی تھی، سمجھے؟ حدیث پاک میں اقرب منها بشبر فجعل من اهلها، صرف ایک بارش، سبحان کتنی؟ ایک بارش. ابھی میں ادھر ذکر نہیں کروں گا، بعد میں آؤں گا. پہلے سنیں، بات سنیں، ہم لوگ کا گناہ کیا ہوتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. اب دوسری حدیث پاک میں آیا، میں نے کہا کہ آپ کیا اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لوگوں ادھر ادھر جا کے بیٹھو گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، وہاں بیٹھو گے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ گے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، حتیٰ کہ یہاں تک علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ. ایک ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فائدہ ہوا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. خدا کی قسم جب تک یہاں رہو گے، اوپر زمین کے اوپر یہاں بھی فائدہ ملتا ہے، قبر میں جاؤ گے وہاں بھی فائدہ ملتا ہے، اور حشر میں جاؤ گے وہاں بھی فائدہ. اب تینوں حدیث سنیے آپ.
تینوں حدیث ہیں. لوگ کہتے ہیں مر گئے چلے گئے فاتحہ درود کچھ نہیں. غلط کہتے ہیں، غلط ہے نا. آپ کتاب کھولیے دیکھیے، کتابوں میں آیا ہے اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْقِلُونَ مِنْ دَارِهِ إِلَى دَارٍ. کہتے ہیں جس طرح ایک زندہ آدمی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح جو اللہ حوالے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، بس ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. کتنا فائدہ، جب اوپر رہو گے تو بھی فائدہ. خدا کی قسم میں جب چھوٹا تھا ہے نا، ہم لوگوں کے والد صاحب آیا کرتے تھے. بڑے ہو گئے، بہت کم آیا وہ یہاں آ پاتے ہیں، سفر ہی نہیں کر پاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے. بچپن میں سنتے تھے کہاں جانا ہے، رحمان کو تکیہ شریف، رحمان کو تکیہ شریف. تو بغیر آپ ایک بار دو بار تین بار کہیں جائیے فائدہ نہیں ہوگا، آپ نہیں جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بار 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 کہیں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس در سے بندوں کو فائدہ ضرور ملتا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ فائدہ کیسے نہیں ملتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت مخدوم سمنا، کتنے دیوانے جا کے پڑے رہتے ہیں. حضرت کا بھی عرصہ آ رہا دیکھے گا، لاکھوں لوگ پڑے رہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ملتا تب نا ہے. اور کیا کیا ملتا ہے؟ تو ایک شعر سنو، شاید مرحوم شاید بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی بچائیں گے، قبریں بچائیں گے، حشر بھی بچائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، سبحان اللہ، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، زندہ باد، اللہ اکبر. اب سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. ابھی حدیث سے بات سنو. میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. دوسری حدیث سے بات سنو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لو ان عبدین تحابا للہ تعالی واحد فی المشرق والآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث سے بات ہے کہ نہیں؟ میں نے دو حدیث پڑھی، آپ دونوں کا ترجمہ آسانی سے سنیے، اس کا تفریح ختم. ٹائم ذرا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ حوالوں سے کیوں دوستی کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں دوستی کرتے ہیں؟ پہلی حدیث ہے پاک، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ جس سے دوستی کرے گا وہ اسی کے دین پر ہوگا. سبحان اللہ، وہ اسی کے دین پر ہوگا. آگے چل کے یوں بھی کرو اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اب ہماری دوستی حضور حضرت پیر طریقت شاہ خواجہ چراغ عالم صاحب سے ہے، تو خدا کی قسم جو ان کا جو راستہ ہے جہاں وہ ہوں گے اللہ کرم فرمائے گا، ہم بھی ان کے دامن کے ساتھ لپٹ کے وہی ہوں گے. حضرت خواجہ شاہ دن کا جو طریقہ ہے وہ جہاں رہیں گے ہم بھی وہی رہیں گے. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی ایک دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے.
वाह। फायदा देखिए फायदा कितना है, लेकिन अब आपने ये हदीस पाक सुनी है ना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक हदीस पाक और सुनिए जी जो हमारे आपके लिए है। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, मैं अपने उलमा की दुआएं कर रहा हूँ, अन्नहु ज़करा सलात यौमन फक़ाला मन हफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजाती यौमल क़ियामा व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरन व बुरहानन व नजाता व काना यौमल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय्य बिन ख़ल्फ़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। अल्लाह हैं। अब तर्जुमा सुनिए, पहले आपने हदीस बात सुनी हैं, जो जिससे मोहब्बत करेगा उनके साथ होगा, इसमें कोई डाउट कोई शक, हम होंगे इनके साथ। और ये खुदा की कसम वो दर है कि इस दर से कोई खाली हाथ, सही बात है कि नहीं, इस दर से कभी कोई खाली हाथ बेतलब